بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی کے بارے میں بات کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبد الشکورہ کا لقب دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایسے نبی کے بارے میں کہ ان کا شجرہ نسب کیسے حضرت آدم سے ملتا ہے، وہ حضرت آدم کے کتنے سال بعد آئے، ان کو کتنی عمر عطا ہوئی اور ان کا اصلی نام کیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے حضرت نوح کی کہ ان کا اصلی نام کیا تھا، قرآن پاک میں ان کا کتنی بار ذکر آیا ہے، اور ہم قرآنی آیات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان سے پہلے لوگ کس گمراہی میں تھے اور ان کو نبوت کیسے عطا ہوئی۔ نیز ہم حضرت نوح کا واقعہ قرآنی آیات کے ساتھ دیکھیں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک کمپلیٹ دیکھیے گا۔ حضرت نوح کا شجرہ نسب: نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنون، یعنی حضرت ادریس کو اخنوخ کہتے ہیں، بن یرد بن مہالیل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت آدم کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح کا اصلی نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکورہ کے لقب سے یاد کیا۔ بنی اسرائیل کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک وہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح، سورہ نمبر 71 کا نام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 71 یعنی سورہ نوح میں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں یعنی قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر یعنی بتوں کو نہ چھوڑنا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تم اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادات کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادات کرنا شروع کر دی۔
اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء اور نیک لوگوں کی تصاویر تھیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یعنی گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ محشر کے میدان میں نوح کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجنے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدالشکورہ شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ آیت 2 تا 4 میں بیان فرماتے ہیں، نوح نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ یعنی مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود آیت 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تسلسل یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔